السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ ایک چیز سنی تھی، جویندہ یا بندہ، جو کسی چیز کی تلاش کرتا ہے آخر پا لیتا ہے، متلاشی پا ہی لیتا ہے، اور تلاش کرنے والا آخر منزل کو لے ہی لیتا ہے۔ لیکن میری کوئی تلاش زیادہ ہی تھی، مجھے سورۃ فاتحہ کے عمل کی تلاش تھی، اور میں گلی گلی، کریا کریا، جگہ جگہ، راہیں راہیں پھر رہا تھا اور ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ لوگوں کے لہجے، لوگوں کی ناگواریاں اور لوگوں کی ٹھوکریں، باتیں، یہ ساری چیزیں، ان کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن ایک منزل تھی جو مجھے چلائے جا رہی تھی، وہ منزل تھی سورۃ فاتحہ، اور میرے جی میں تھا کہ سورۃ فاتحہ کے اس راز کو پالوں، اس بھید کو پالوں۔ سانپ نے تو نہیں کاٹا، بچھو نے بھی نہیں کاٹا، پر مچھروں نے اتنا کاٹا کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ہاتھ کے اوپر گننا شروع کیے مچھروں کے کاٹنا کا، کوئی 300-350 دفعہ گن کے میں نے پھر چھوڑ دیا، یہاں سے یہاں تک، جہاں تک انسان کا بازو ہوتا ہے نا، کھلا ہوتا ہے، وہاں تک سارا، اتنے مچھر تھے اور اتنے زیادہ ان کی چبھن ہوتی تھی۔ میں مسلسل ایک جستجو میں تھا۔ وہ جو صاحب جن کے وہ داماد جن کے میں گھر گیا تھا، اور چھٹا دن تھا، پر چھٹے دن مجھے منزل ملتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ ہر دفعہ کے بعد میرا تعارف پوچھتے، معلوم ایسے ہوتا تھا جیسے ان کے پاس کوئی ڈیٹا مشین ہے، وہ ٹیلی کر رہے ہیں کہ اس کا تعارف غلط ہے یا صحیح ہے۔ وہ کسی صحافی کی طرح مجھ سے انٹرویو کرتے تھے کبھی، اور کبھی ایسے میرے اندر کو ٹٹولتے تھے جیسے کوئی تلاشی کر رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی چوری کا مال تو نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے رہائش دی، کھانا جو تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا نہیں تھا جو مہمان کو دیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، وہاں یہی ہی ٹھیک تھا۔ مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی، میں فطرت سے اللہ کی نعمت، قربانی، مجاہدہ آ جائے تو اس پہ گھبراتا نہیں۔ اب میری یہ چاہت تھی کہ وہ کسی طرح میرے ساتھ چلیں اور ان کو اس پہ راضی کریں کہ وہ مجھے سورۃ فاتحہ کا عمل دے دے۔ میری چاہت تھی، میرے اندر کی طلب تھی۔ وہ آتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہتے تھے میں نے اپنے فصلوں میں جانا ہے، زمینوں میں جانا ہے، پھر میں آتا ہوں، تسلی کرو آپ کا کام ہو جائے گا۔ پر ہے وہ بندہ بڑا، مجھے تسلی بھی دیتے تھے، اور اس بندے کے بارے میں بتاتے کہ کوئی شاید وہ نہ مانے۔ یوں دن گزر جاتا تھا، پھر شام ڈھلے وہ آتے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سیدھا میرے پاس آتے تھے۔ ان کا جسم وجود بتا رہا ہوتا تھا وہ کام کر کے آئے ہیں زمینوں میں، پھر آتے تھے، پھر بہت ساری باتیں کرتے تھے، پھر پوچھتے تھے یہ چارپائی، آپ اپنے علاقے میں چارپائی کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ایسے عجیب سوال ہے،
روٹی کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہا روٹی کہتے ہیں۔ آپ کے علاقے میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کا رواج کیا ہوتا ہے؟ بندر ہوتا ہے نا، اس کو نچاؤ، اوپر ہو جا، پھر وہ بیچارہ اوپر ہو جاتا ہے، ایسے ہاتھ کر لے، پھر اس کو نیچے کر لے۔ یہ میں پتہ نہیں کتنی باتیں بھول گیا ہوں، میں بہت سال پہلے کی بات ہے۔ آپ کے کتنے سوٹ ہیں؟ اب یہ سوال ہے۔ جوتے کتنے ہیں؟ کتنے بہن بھائی ہیں؟ یہ تو کئی بار پوچھا، پھر وہ بھول بھی جاتے تھے، پتہ نہیں، یا پھر پوچھتے تھے، یا ان کی یادداشت کمزور تھی، ایک سوال کو بار بار دہراتے تھے۔ 6 دن گزر گئے، 7ویں دن میں رات کو اٹھا اور خوب رویا، بس وہ رونا کام آ گیا، بہت رویا، اتنا رویا کہ میں نے کہا مولا مرشد بھی لے لیا تو نے، اور مخلص بھی لے لیے، اور تیرا ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر تیرا ساتھ ہوتا تو مجھے در در کی ٹھوکریں نہ لگتی، مجھے لوگوں کی ناگواریوں اور لوگوں کی ان کیفیتوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پر رو کے ایسے سویا تو مصلی پہ ہی وہ ٹکڑوں والی سندھ کا ایک خاص انداز ہے، اس کی چائے نماز بنی ہوئی تھی، جس میں آدمی اتحیات میں ہی بیٹھ سکتا تھا، چھوٹی سی تھی، بس ویسے ہی میں ایسے زمین پہ لیٹ گیا تو مرشد خواب میں آئے، تشریف لائے، ایسے سینے سے لگایا، اور میں بلک بلک کے رویا۔ فرمانے لگے تجھے یاد ہے تجھے فلاں وظیفہ دیا تھا، اور میں ان کے سینے سے لگاؤں اور میں عرض کروں جی مرشد، فرمایا اس سے زیادہ ٹھوکروں اور قربانیوں سے مجھے ملا تھا، تجھے یاد ہے تجھے میں نے فلاں عمل دیا تھا، فلاں نقش دیا تھا، فلاں تعویذ، ایک ایک چیز دہرائی دہرائی دہرائی۔ اچھا وہ دہراتے جا رہے تھے، میرا غم ہلکا ہوتا جا رہا تھا، ان کے سینے کے اندر، دل کے اندر کی ٹھنڈک، خلوص، سچائی، میرے پچھلے سارے چھالے، غم، ٹھوکریں، کانٹے، بھوک، پیاس، جاگنا، بے خوابی، ان ساری چیزوں کو بس ایسے ہلکا کرتی جا رہی تھی۔ تو کوئی بات نہیں، منزل مل جائے گی، ہمیں اب اس بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری قربانی دیکھنی تھی، اور تمہارا جمنا دیکھنا تھا، اور تمہاری استقامت دیکھنی تھی۔ ایسی شاباش دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے میرے بیٹا تیری استقامت بہت اچھی نکلی، تو جمع رہا، ناگواریوں پہ برداشت کرتا رہا، پریشان نہ ہونا، ہمیں اب اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تو ایسا کر، صبح یہاں سے چلا جا، اسی بندے کے پاس جا، وہ تیرا انتظار کر رہا ہوگا۔ نیند کھلی نا تو اس اذانیں، ایک اذان کی آواز، اور اذان بغیر سپیکر والی، میرے کانوں میں پڑی، فجر ہو گئی ہے۔ ایک احساس ہوا کہ فجر ہو گئی۔ تو میں اٹھا، اب میرے جی میں آئے کہ بس میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن میں نے کہا اخلاقاً اچھا نہیں کہ میں ان کی اجازت کے بغیر، ان کو اطلاع دیے بغیر چلا جاؤں۔ ان کے اوطاق سے، اوطاق کہتے ہیں ڈیرا، ان کا کوئی مہمان خانہ جو بھی ہے۔ میں بے تاب ان کا انتظار کرتا رہا۔ اس دوران وہی کھانا آیا، بس کھایا، پر کیفیت کچھ اور تھی۔ وہ صاحب آئے تو میں پہلے انتظار میں تھا، تو میں نے کہا جی میں اجازت چاہوں گا واپسی کی۔ کیوں سائیں وہ عمل؟ میں نے کہا جی بس آپ کی مہمانی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ کہنے لگا میں ان کو کہوں گا، ماننا نہ ماننا ان کی بات ہے۔ میں نے کہا بس آپ دعا فرما، آپ کے مہمان نوازی کی
میں آپ کے پاس رہا، آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ کی مہربانی ہے۔ میں نے ان کا جی بھر کے شکریہ ادا کی۔ وہ حیران بھی تھے، پریشان بھی تھے، ان کو حیرت بھی تھی کہ عجیب انسان ہے، ایک پل میں اس کو کیا ہو گیا۔ یہ حیرت کی ملی جلی کیفیتیں اس کے ساتھ تھی۔ میں آ گیا، پھر وہی کھلی ویگنیں، وہ ایک ڈالے، پھر وہی راستے، وہی چیزیں، پھر وہی سفر، کبھی پیدل کا، کبھی تانگے کا، کبھی کچے راستوں۔ واپس ان کے پاس پہنچا میں۔ جب میں پہنچا تو شام ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ روٹی تو ملے گی نہیں۔ میں نے راستے میں ایک جگہ روٹی کے اوپر سالن رکھوا لیا، رکھوا کے اخبار لے کے میں نے اس کو، ایک رومال تھا میرے پاس، میں نے اس میں باندھ لیا۔ جب میں وہاں گیا تو وہ شخص بے تابی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاتے ایسے کرنے لگا، سائیں معاف کر دیں۔ میں کہا بڑے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میرا ہاتھ پکڑا، کہہ رہے کھانا؟ میں نے کہا میں لایا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، میں نے پہلے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں نے کہا کھانا تو میں اپنا ساتھ لایا ہوں کہیں سے۔ یہ دیکھیں، میں نے کھولا، اخبار تھی، اخبار رومال میں، اس میں روٹی، 2 روٹی تھی، تھوڑا سا سالن تھا، پتلی سی روٹی، چھوٹی سی، 1 روٹی کے برابر۔ اچھا کھانا پکا ہوا تھا، مجھے کھلایا اور کھلا کے کہنے لگے آپ کی ملاقات مجھے بڑی مہنگی پڑی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا رات کے آخری پہر میں اذان سے پہلے ایک بابا جی ہیں، اس شکل کے، اس شکل کے، اس شکل کے بابا جی ہیں، وہ میرے پاس آئے، مجھے انہوں نے تھپڑ مارے، ان کے پاس ایک جوتا تھا، مجھے جوتے مارے اور کہنے لگے میرا بیٹا تیرے در کی غلامیاں کرتے رہے، تجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، اور تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں، تو نے اس کو خالی بھیج دیا، تجھے شرم نہیں آیا، تجھے حیا نہیں آئی۔ مجھے بہت مارا، میں معافی مانگتا رہا، اور ان کے ساتھ طاقتور ترین کوئی بلائیں تھیں ادھر ادھر کہ اگر میں ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہوں واپس، میں طاقتور تھا، وہ کمزور تھے، تو بلائیں انتظار میں تھی مجھے کھا جاتی، بہت خطرناک بلائیں تھیں، اور ساتھ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تھا، وہ جل رہا تھا، اور اس بات کا اشارہ تھا کہ اٹھا کے تجھے اس میں پھینک دیں گے۔ اور مجھے ایک احساس ہو رہا تھا مجھ جیسے بخیل، کنجوس، شوم، وہ پہلے سے اس میں جل رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار، ان کی آوازیں مجھے آ رہی تھی۔ بس ایک خوف کا ایک منظر تھا انوکھا جو میں دیکھ رہا تھا، اور میں ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور مجھے بہت مارا، پھر اپنے بدن سے مجھے داغ دکھائے، تھپڑوں کے داغ دکھائے، انگلیوں کے نشان، ہاتھوں کے نشان، جوتوں کے نشان، تازہ تازہ، اور ایک نشان ہوتا ہے، ایک اوپر ابل آتا ہے، اتنا سخت نشان ہوتا ہے، یعنی جیسے بندہ ہاتھ لگائے تو کھال بھی ادھڑ آئے گی، ایسی نشان، جیسے کسی کو نا بہت زیادہ مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے کھانا کھا لے، آپ سوئیں، آپ تھکے ہوئے ہیں۔
صبح فجر کے وقت آؤں گا، آپ کو وہ عمل شروع کراؤں گا اور پھر میں دوں گا امانت، اور آج تک میں نے کسی کو نہیں دی۔ لیکن میرا ایک واقعہ بھی آپ کو سننا ہوگا صبح کہ یہ میں نے عمل کہاں سے حاصل کیا اور کیسے حاصل کیا، اس لیے میں کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ خود میرا حاصل ایسا ہے کہ وہ خود ایک بہت بڑی داستان ہے، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا میں کسی کو دوں۔ صبح ہو گئی، رات کچھ پہلی ہی رات تھی، مشروع کے باوجود مجھے بڑی نیند اچھی آئی۔ فجر کے بعد وہ صاحب آئے، ہم نے اکٹھی فجر کی نماز پڑھی اور مجھے مکھن کھلایا، مجھے پراٹھے کھلائے، مجھے لسی پلائی، مجھے ایک سالن تھا سبزی کا وہ کھلایا، مرغی کا سالن دیسی پکی ہوئی وہ کھلائی، بہت کھانے کھلائے، اور بار بار کہتے تھے، روتے تھے، معاف کر دے سائیں، معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں ہے آپ کے پیچھے داتا حضور کا ہاتھ ہے، آپ کے سر پہ انہی کا ہاتھ ہے۔ میرے پاس لوگ آتے تھے، معاف کر دے، بار بار کہتے، اور یقین جانیے اس شخص کی معافی کیفیت ایسی تھی، مجھے ہی رونا آ گیا، ترس آ گیا کہ یا اللہ میری غلطی ہے، میں نے ضد کر بیٹھا کہ میں لے کر جاؤں گا اور میں ادھر ادھر دھکے کھاتا رہا، شاید میری ہی وجہ سے بیچارے کو سزا ملی، اور میں نے خود معافی مانگنا شروع کر دی۔ اب میں نے معافی مانگی تو بیچارہ اور پریشان ہو گیا کہ آپ کیوں معافی مانگتے ہیں۔ میں وہ داستان کیسے بتاؤں، یاد رکھیے گا، الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، کیفیات کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کیفیات تھیں عجیب و غریب جو عام عقل انسانی، شعور، احساس کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی انوکھی کیفیات تھی۔ کبھی وہ روئے کبھی میں روؤں، کبھی وہ معافیاں مانگے کبھی میں مانگوں، وہ معافیاں وہ مانگے جس نے مجھے در در خوار کیا تھا، میں معافیاں مانگوں کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی بڑی سزا مل گئی۔ بس یہ کشمکش تھی، اس میں ندامت دل میں، میرے دل میں ندامت۔ پھر قرآن پاک اٹھا کے لے آئے، ایک ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی مخطوطہ تھا، لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا، ہاتھ کا لکھا ہوا کلمی قرآن تھا، ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک تھا، ہاتھ کا لکھا۔ اس پہ سورت فاتحہ نکالی، مجھے کہنے لگا پڑھیں، میں پڑھتا رہا، کہنے لگا جب تک میں نہ کہوں آپ پڑھتے رہیں، اس کو اور دیکھ کے پڑھنا ہے، انگلی نہیں رکھنی، کیوں؟ ورقہ بہت خستہ تھا، ٹوٹ جاتا تھا۔ میں پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، حتیٰ کہ اشراق ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، چاشت ہو گئی، مجھے پتہ نہ چلا، 10-11 بج گئے، پتہ نہ چلا، 12 بج گئے، پتہ نہ چلا، سورج سر پہ آ گیا، سورۃ فاتحہ پڑھتا رہا، آخر میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیٹھ پہ کہنے لگا سائیں بس، آپ کو میں نے سورۃ فاتحہ بخش دی۔ اور یہ جب اس نے بخش دی نا تو وہ ڈوب گیا، رو پڑا، اور ایسے ہاتھ رکھ کے پلک پلک کے رونے لگا، میں نے نیت کی تھی یہ مجھے ملی ہے، میں قبر میں لے کے جاؤں گا، یہ پہلا شخص ہے جس نے مجھے بے بس کر کے لے لیا مجھ سے۔ اور کہنے لگا سائیں مجھے اب پتہ چلا، میں دل سے دے رہا ہوں، دل سے دے رہا ہوں، دل سے دے رہا ہوں،
دل سے دے رہا ہوں، اور آپ کی 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں، 7 نسلوں کو دے رہا ہوں۔ کہا کہ اب آپ اس سورۃ فاتحہ کے عامل ہیں، اب اس سورۃ فاتحہ کو اگر اب آپ کھانے کے دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اب لفظ سنیں جو اس نے کہے اور میں نے پائے اور جس کو دیے اس نے پائے۔ تو فرمایا 7 آسمانوں کی برکات اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے۔ اللہ، 7 آسمانوں کی برکات من السماوات والارض، اور 7 زمینوں کے خزانے اسے ملیں گے جو ہر کھانے اور پینے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا۔ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ۔ کہہ رہے سہیں یہ عمل ہے، بس یہی کچھ ہے۔ آپ یقین جانیے جب اس نے یہ عمل دیا، قرآن پاک کو بند کیا اور وہ گھر رکھنے گیا، بہت رویا، مولا تیرا نام اتنی مشکل سے ملتا ہے اور تیرے نام کے متلاشیوں نے کیا کیا قربانیاں کی ہوں گی، کیا کیا مجاہدے کیے ہوں گے۔ مولا میں نے تو تھوڑی سی قربانی کی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے اور بہت بڑی میرے لیے ایک داستان اور کہانی ہے۔ متلاشیان حق کے متلاشی، میں امام ترمذی کے مزار پہ کھڑا تھا، حکیم ترمذی کے مزار پہ، ترمذ میں، روس میں، ایسے سامنے دریائے آمو تھا، ایسے کھڑا تھا اور ایک دم میری اچانک سوچوں کے دھارے کہاں چلے گئے۔ کتنے درویش ایسے تھے جنہوں نے دریائے آمو میں کھڑے ہو کر، دریائے آمو روس کے بڑے دریاؤں میں ہے، وہ بہت بڑا دریا، بہت بڑا دریا، اس کے ادھر افغانستان ہے۔ مولا اس دریائے آمو میں کتنے درویشوں نے چلے کیے، کتنے درویشوں نے تیرا نام لیا، کتنے درویشوں نے اس دریائے آمو کو کشتیوں کے ذریعے پار کیا اور اللہ کی تجلیات اور کمالات دیکھیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے دریائے آمو کے اپنا پیندے میں نیچے تہہ میں روحانیت اور معرفت کے خزانے پڑے ہیں۔ یہ ان کو پتہ ہے جو جانے، ہم نے سنے۔ لوگوں نے کتنے مجاہدے کیے ہوں گے۔ رمضان کی سحری میسر، رمضان کی افطاری میسر، اگر کوئی مریض بے بس مجبور ہے تو اس کو کھانا میسر، جس پہ اللہ نے رعایت دی ہے، اپنی طرف سے رعایت بندہ نہ نکالے کہ روزہ چھوڑ دے۔ ہر کھانے اور پینے کے درمیان 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لینا کون سا مشکل ہے؟ آپ خود سوچیں کہ میں نے کوئی آپ کو قربانیاں نہیں دلائیں، صرف چند لمحوں کے اندر میں نے آپ کو وہ علم دے دیا، وہ وظیفہ دے دیا، وہ تسبیح دے دی، وہ اسم اعظم دے دیا، جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی جان ماری تھی اور جس کے حاصل کرنے کے لیے میں نے اتنی کوشش کی تھی اور جس کے حاصل کرنے کے لیے بس کہتے نا ہڈ بال دیے تھے، جس کے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی قربانی، کوئی مجاہدہ، کوئی ناگواری نہیں آئی۔ آپ کو پلیٹ میں ایک عمل ملا ہے، پر اس عمل سے پہلے جنہوں نے میری کل کا درس نہیں سنا وہ ضرور سنیں گے، اور اگر میں اس سارے واقعے کو بیان کرنا شروع کر دوں تو 2-2.5 گھنٹے کی داستان ہے ناگواریوں کی۔
اور میں آپ کو سناتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں، یقین والے سبحان اللہ کہتے جائیں اور بے یقین کہتے جائیں کہ یہ کیا کہانی ہے، طوطا کہانی ہے، اور کیا دکانداری ہے، اور کیا شعبدے بازی ہے۔ دیکھو بات سنو، دکانداری شعبدے بازی تو تب کروں کہ یہ ایک میں گیا تھا ہمالیہ کے پہاڑ پہ، وہاں ایک پتھر ملا تھا، اس میں سے مجھے ایک دوائی ملی تھی، میں نے ایک دوائی بنائی، ایک پڑیا 5,000 روپے کی ہے، جو کھائے گا وہ یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یا تو میں اپنی داستان کے بعد پڑیا بیچوں اور آپ کہیں کہ تو داستانیں سناتا ہے، ایسا ممکن نہیں۔ یا میں اپنی داستان کے بعد کوئی دوا بیچوں، یا کہانی کے بعد کوئی تعویذ بیچوں، یا میں کوئی چیز، کوئی نفع، دنیاوی نفع حاصل کروں۔ مجھے ان داستانوں کے بعد آپ سے کیا لینا ہے؟ صرف ایک بات کا احساس دلانا ہے کہ کوئی چیز کی بے قدری نہ کرنا، اگر مفت میں مل جائے اور سہولت سے مل جائے، اور کسی چیز کی بے قدری نہ کرنا اگر وہ نعمت آسانی سے میسر ہو۔ بے قدری نہ کرنا، اگر بے قدری کرو گے اللہ نعمت چھین لیتا ہے، اور بے قدری کرو گے اللہ انعامات کی بارش جو ہونی ہے بند کر دیتا ہے، اور بے قدری کرو گے اپنی عطاؤں کی، اپنے فضل اور کرم کی نعمتوں کو ہمارے لیے ہم خالی ہو جائیں گے، وہ نعمت اٹھا کے کسی اور کو دے دے گا۔ کسی ایک اللہ والے کے بقول یہ لفظ بھی یاد رکھیے گا، لوگ ہجرت کرتے ہیں، پرندے ہجرت کرتے ہیں، نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، آج اس کے پاس ہیں تو کل اس کے پاس ہیں۔ نعمتیں بھی ہجرت کرتی ہیں، چھن جاتی ہیں بے قدری کرنے سے۔ سورۃ فاتحہ اپنے ہر کھانے پینے میں، اس کے کمالات کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، 7 آسمانوں کی برکات، چاہے وہ رزق، عزت، صحت، نور، نورانیت، روحانیت، رزق روحانی، رزق جسمانی، کمالات، برکات، خیریں، راحتیں، رحمتیں، عافیتیں، نسلوں کے لیے، شادیاں، خوشیاں، نصیب مقدر، اور 7 زمینوں کے خزانے اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، جو سورۃ فاتحہ 7 بار اپنے ہر کھانے اور پینے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے گا، کوئی مشکل نہیں۔ وضو اس کے لیے شرط نہیں، پاکی ناپاکی اس کے لیے شرط نہیں، قبلہ رخ ہونا اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا سایہ اس کے لیے شرط نہیں، کعبہ کا دروازے کے سامنے ہونا اس کے لیے شرط نہیں، صفا شرط نہیں، مروہ شرط نہیں، مزدلفہ شرط نہیں، عرفات شرط نہیں، مینا شرط نہیں، بیت المقدس کی چھت کے نیچے شرط نہیں۔ اخلاص، خلوص، سچا یقین شرط ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین شرط ہے۔ جو کرے گا اللہ اس کو آنکھوں سے دکھائے گا۔ میں تو سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے رب نے آنکھوں سے دکھائے، منظر دکھائے، برکات، ثمرات، کیفیات، کمالات، حالات، واقعات، مشاہدات، تحیرات، حیرت انگیز چیزیں۔ عمل بڑا چھوٹا سا، رمضان کی برکتیں اس میں شامل ہو جائیں گی تو بڑا زبردست پہاڑ بن جائے گا۔ چھوٹا سا عمل پر رمضان کی برکتیں اگر شامل ہو جائیں گی تو بہت کمال عمل ہے، پرتاثیر عمل ہے۔ آئیں اس کی قدردانی کریں، اور میری ٹھوکروں اور میرے دھکوں کو نہ دیکھیں، بس یہ دیکھیں کہ فقیر نے تحفہ کیا دیا ہے۔ وہ میری ٹھوکریں اور میرے دھکے میرے تک ہیں، انشاءاللہ اللہ ان ٹھوکروں اور دھکوں کی کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر کے ان ٹھوکروں اور ان چیزوں کو، ٹھوکریں اور ناگواریوں کو انشاءاللہ اللہ میری قبر کی ٹھنڈک کا سامان بنائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ رب اغفر ورحم،
وأنت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وأنت خیر الراحمین آمین آمین بحرمت سید الابرار والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.